السلام علیکم۔ موک ٹیسٹ نمبر 9۔ آج کا پہلا سوال، قیام کلکتہ کے دوران ہوئی مخالفت کا جواب مرزا غالب نے کس میں دیا؟ پہلا دستمبو، دوسرا کاتب برہان، تیسرا باد مخالف، چوتھا تیغ تیز۔ آپشن تیسرا صحیح ہے، باد مخالف۔ باد مخالف میں غالب نے اپنے غریب الوطنی کا ذکر، اہل کلکتہ کی نامہربانی کی شکایت اور اپنے کلام پر ان کے اعتراضات اور اپنے جوابات کا بیان کیا ہے۔ سوال نمبر 2، مولانا حالی نے کس صنف سخن کو کار آمد بتایا ہے؟ مرثیہ، داستان، قصیدہ، مثنوی۔ ٹائپنگ ایرر ہے، مثنوی یہاں چوتھا آپشن صحیح ہے۔ سوال نمبر 3، رجب علی بیگ سرور کس شاعر کے شاگرد تھے؟ رجب علی بیگ سرور، یہ تیسرا سوال ہے۔ جواب غالب میر سودا میر سوز، آپشن نمبر 1 صحیح ہے۔ غالب سے ان کے گہرے مراسم تھے۔ سوال نمبر 4، میر تقی میر نے انہیں آدھا شاعر کہا ہے۔ آپشن دیکھیں گے، میر درد کو کہا ہے، میر سوز کو، سودا کو، انشا کو۔ تو میر تقی میر نے خواجہ میر درد کو آدھا شاعر کہا ہے۔ سوال نمبر 5، یہ صاحب شاعر بے دانہ ہیں؟ شیخ شرف الدین مضمون، مرزا رفیع سودا، شاہ مبارک ابرو، خان آرزو۔ ان میں سے کون بے دانہ شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی بے دانہ شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ تو شیخ شرف الدین مضمون کو۔ اور انہیں کس نے کہا تھا؟ تو ان کے استاد تھے خان آرزو۔ انہوں نے کہا تھا انہیں شاعر بے دانہ، کیونکہ نزلہ کی وجہ سے ان کے دانت گر گئے تھے۔ سوال نمبر 6، رجز اور آمد کس صنف سخن کے اجزاء ہیں؟ مثنوی، مرثیہ، قصیدہ، صحرا۔ تو یہ مرثیہ کے ہیں۔ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی 8 ہیں: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین۔ سوال نمبر 7 کی طرف چلیں گے۔ جرات کس عضو سے معذور تھے؟ دانت، کان، پیر، آنکھ۔ تو جرات جو ہے وہ آنکھ سے معذور تھے۔ علم نجوم اور موسیقی میں مہارت حاصل تھی جرات کو، اور یہ ستار خوب بجاتے تھے۔ جرات کا نام جو ہے یحییٰ امان تھا۔ سوال نمبر 8، شاہ حاتم کس مشہور شاعر کے استاد کہلاتے ہیں؟ شاہ حاتم مرزا رفیع سودا کے استاد کہلاتے ہیں۔ سودا کے استاد شاہ حاتم نے ہی سودا کی موت پر کہا تھا، ہمارا پہلوان سخن مر گیا۔ سوال 9، خان آرزو اور میر تقی میر کے درمیان کیا رشتہ داری تھی؟ خان آرزو، سوتیلے چچا بھتیجے، سوتیلے ماموں بھانجے، سوتیلے بھائی، سوتیلے باپ بیٹے۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، سوتیلے ماموں بھانجے۔ اور یہ خان آرزو ان کے استاد بھی تھے۔ سوال نمبر 10، آج کا آخری سوال،
ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، جس کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو۔ یہ کس مشہور ادیب نے کہا ہے؟ سر سید احمد خان، پریم چند، مولانا حالی، کلیم الدین احمد۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، پریم چند نے یہ کہا ہے۔